احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے کہ ان کو دولت ایمان سے نوازا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت سے نوازیں۔ اس لیے کہ جنت کی میں داخلے کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان کا ہونا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اگر ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جا سکے گا، اس کا داخلہ ممکن ہوگا۔ لیکن ایک شخص کے پاس اگر بہت سارے اچھے اعمال، نیک اعمال ہوں گے، لیکن دولت ایمان سے وہ محروم ہوگا تو اس شخص کا داخلہ جنت کے اندر ناممکن ہے۔ اس لیے کہ تمام چیزیں وہ اس ایمان کے بغیر آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کو چیک لکھ کر دیتے ہیں تو اگر ایک زیرو لگاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، دو لگاتے ہیں اس کی حیثیت نہیں۔ اگر ہم زیرو لگاتے رہیں اور پورے چیک کے اوپر ہم جو ہے نا زیرو لگا کر اس کو بھر دیں، لیکن ان زیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم ایک طرف ایک لکھ لیتے ہیں اور اس ایک کے بعد جو ہے نا اس کے دائیں طرف ہم ایک زیرو لگا لیتے ہیں تو اس ایک زیرو لگانے کی وجہ سے اس ایک کیونکہ پہلے لکھا جا چکا ہے تو اس ایک کی وجہ سے اس زیرو کی حیثیت بن جاتی ہے، وہ 10 بن جاتا ہے۔ اور جب ایک ہم نے لکھ دیا اور اس کے بعد ہم 2 زیرو لگاتے ہیں تو پھر وہ اس کی حیثیت 100 کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح پھر 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ تک، اور آگے جو ہے اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، ان زیروں کی تعداد، اور ان زیروں کی حیثیت بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن حیثیت تب بنے گی کہ جب اس کے بائیں طرف کوئی ہنسا لکھا ہوا ہو۔ اگر بائیں طرف کوئی بھی ایک ہنسا نہیں ہوگا تو پورے چیک کو اگر 0 سے بھر دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بائیں طرف کوئی ایک ہنسا لکھ دیا جائے تو اس کے بعد اگر ایک بھی زیرو لگایا جائے گا تو اس ایک زیرو کی بھی حیثیت بنتی ہے، اور اس سے ایک فگر بنتا ہے، اس سے ایک تعداد بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے، لیکن نیک اعمال سے پہلے اگر اس کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے تو اس کے اعمال کی آخرت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے تو کوئی ایک بھی نیکی وہ کرتا ہے تو اس ایک نیکی کی حیثیت پھر اس کی بنتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح ہم ایک صراف کے پاس اور ایک جیولر کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے کے لیے، تو سونا خریدنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں وہاں تو سونا خریدنے سے پہلے وہ صراف اور وہ جیولر وہ کیا کرتا ہے کہ کسوٹی اٹھاتا ہے، اور کسوٹی کے اوپر سونے کو وہ پرکھتا ہے اور سونے کی لکیریں اس پہ مارتا ہے۔ وہ لکیریں اگر وہ چمکیلی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا خالص ہے۔ لیکن اگر وہ چمکیلی لکیریں اس پتھر پر، کسوٹی پر نہیں بنتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ سونے کے اندر ملاوٹ موجود ہے۔ تو اعمال جو ہوتے ہیں ان کی مثال ان لکیروں کی طرح ہے، اور ایمان کی مثال اس سونے کی طرح ہے۔ اب ایک آدمی اگر اس کو پیسے دیتا ہے، صراف کو اور جیولر کو، یہ پیسے لے لو، اس کے بدلے میں مجھے سونا دے دو، اور سونا دینے سے پہلے اس نے لکیریں مار کر سونے کو چیک کر کے وہ دے دیا کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی کہے کہ یہ پیسے میں نے اس لکیروں کے دیے ہیں، تو وہ پیسے لکیروں کے نہیں ہوتے، وہ پیسے سونے کے دیے جاتے ہیں، سونے کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ لکیریں صرف اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس سے اس سونے کا پتہ چل جائے کہ سونا کتنا خالص ہے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا تو ضروری ہے۔ اگر نیک اعمال ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کہے کہ انہی نیک اعمال سے ہی میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ جو جنت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اہل ایمان کو، تو وہ ایمان کے بدلے میں عطا کریں گے، وہ اعمال کے بدلے میں عطا نہیں کریں گے۔ جس طرح ایک صراف کو ہم پیسے سونے کے بدلے میں دیتے ہیں
اور سونے کی جو کسوٹی ہوتی ہے اس پر لگائے ہوئے لکیروں کے بدلے میں پیسے ادا نہیں کیے جاتے، وہ صرف ایک پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال انسان کے ایمان کی پہچان کے لیے، اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان خالص ہے اور اس کا ایمان طاقتور ہے، لیکن اعمال اگر اس کے ساتھ نہیں ہوتے پھر بھی وہ ایمان ہی کہلاتا ہے لیکن کمزور ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بدلے میں مسلمانوں کو اور اہل ایمان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ جنت کی قیمت وہ ایمان ہے، اور جنت کے پہچان اور ایمان کی پہچان وہ نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے بغیر ایمان کے کارآمد نہیں، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال وہ ایمان کو تقویت اور فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔